بدکار ناول بائے ماہر راجپوت ایپیسوڈ نمبر 7۔ افق پر سورج کی گرٹیں پھیل چکی تھی اور پردے کی اوٹ سے روشنی اندر کمرے میں چھلکنے لگی۔ آلین جو پوری رات ابتہاج کی شدت برداشت کرتی تھک گئی تھی، اب ابتہاج کے سینے پر سر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ ابتہاج کی آنکھ اپنے اوپر نرم گرم بوجھ کے احساس سے کھلی تو اس نے آلین کے دلکش سراپے کی طرف دیکھا جو کہ روشنی میں دمک رہا تھا۔ ابتہاج نے اس کے جسم پر موجود واحد چادر کو اتار کر پھینکا اور اسے بیڈ پر لٹاتا بے ساختہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھے اس پر اپنی مہر محبت ثبت کرنے لگا۔ آلین کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے اپنے اوپر جھکے ابتہاج شاہ کو محبت سے دیکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ابتہاج نے سر اٹھا کر آلین کی جانب دیکھا۔ گڈ مارننگ میری جان۔ ابتہاج شاہ نے آلین کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ آلین کی انگلیاں ابتہاج کے برہنہ سینے پر رینگ رہی تھیں۔ گڈ مارننگ مائی ہارٹ کیک، آلین نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ آلین نے خود کو چادر سے کور کرتے اٹھنے کی کوشش کی جب ابتہاج نے اس کو کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گرا دیا۔ شاہ چھوڑیں، رات آپ نے بہت منمانیاں کر لی ہیں، ابھی دل نہیں بھرا۔ آلین نے ابتہاج کی قید سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے کہا۔ نہیں، رات کے بعد میری طلب بڑھ گئی ہے آلی، ابتہاج نے مخمور لہجے میں کہا۔ اور یہ طلب کب کم ہوگی؟ آلین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کبھی نہیں، مرتے دم تک نہیں، میں آج ہی اماں سائیں سے رخصتی کی بات کروں گا۔ یہ کہتے ہی ابتہاج نے آلین کو اپنے ساتھ بیڈ پر لٹایا اور خود کمفرٹر اوڑھتا ایک بار پھر اس کے وجود پر اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ آلین کی آنکھیں بھی اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں ساری دنیا بھلائے بیٹھے تھے، مگر ایک طوفان ان کا منتظر تھا جس سے وہ دونوں بے خبر تھے۔ سالار درانی ابھی اپنے کمرے میں آیا تھا جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے آگے بڑھتے کال اٹھائی۔ جی پھپھو سائیں، حکم کیجیے، سالار نے کال ریسیو کرتے ہی کہا۔ سالار، میں زامیہ ہوں۔ سالار نے ریسیور سے آتی آواز پر حیرت سے فون کان سے ہٹایا اور نمبر دیکھا۔ یہ ابتہاج کی اماں سائیں کا نمبر تھا۔ ہاں بولو زامیہ، سالار نے کان سے فون لگاتے سوال کیا۔ سالار، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے، پلیز، تمہیں ابتہاج کی قسم ہے، میری مدد کرو۔ زامیہ نے یکدم طرب کا پتہ پھینکا۔ وہ جانتی تھی ابتہاج شاہ سالار کے لیے کتنا اہم ہے، وہ اس کے ذریعے سالار کو ٹریپ کر سکتی تھی۔ سالار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا۔ بولو سالار، تم جانتے ہو نا آلین میری کتنی اچھی دوست ہے۔ وہ جب سے ترکی سے آئی ہے، تم سے ملنے کے بعد اسے ایک پل کا چین نہیں آئے۔ وہ تمہارے ساتھ بے وفائی پر آنسو بہاتی نہیں تھکتی۔ سالار نے زامیہ کی بات انسنی کر دی۔ کال کیوں کی زامیہ؟ سالار نے اکتاتے ہوئے زامیہ سے سوال کیا۔ سالار، تم پلیز آلین کو اپنا لو، وہ مر جائے گی تمہارے بغیر۔ تم جانتے ہو نا شاہ کو وہ کتنا شدتی ہے، میری دوست کو بھی اس قید کر رکھا ہے، اس نے اپنی دوست کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ زامیہ نے بھرپور اداکاری کرتے کہا۔ زامیہ، یہ ابتہاج اور علی کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے ان کے معاملے میں انوالو مت کرو۔ سالار نے یہ کہتے ہی کال کاٹ دی، مگر زامیہ کی باتیں سوچتے اسے ایک پل کا سکون نہیں مل رہا تھا۔ دوسری جانب اماں سائیں جو کہ زامیہ کی بات سن کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں سر پکڑ بیٹھی تھی۔ زامیہ اماں سائیں کو سنانے کے لیے کال کر رہی تھی۔ وہ مکروہ ہنستے ہنستے اماں کی طرف بڑھی۔ اماں سائیں، سنبھالیں خود کو، زامیہ نے ان کے پاس بیٹھتے ہمدردی کرتے کہا۔ یہ سب کیا ہے زامیہ؟ آلین سالار سے محبت کرتی تو میرے بیٹے کو محبت کا جھانسا کیوں دیا؟ اسے برباد کیوں کر رہی ہے؟ اماں سائیں نے زامیہ سے استفسار کیا، جس پر زامیہ نے ان کو آلین اور سالار کی محبت کی جھوٹی داستان سنانی شروع کر دی۔ اماں سائیں یوں ہی سر پکڑے بیٹھی اپنے بیٹے کی قسمت پر آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ابتہاج شاہ جیسے ہی آفس سے گھر جانے لگا، راستے میں ہی اس کا موڈ اپنی دلربا سے ملنے کا کیا۔ اس نے اپنی گاڑی کا رخ کیانی ہاؤس کی طرف کیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ کیانی ہاؤس پہنچا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نکلا، آلین کا ملازم دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ صاحب، یہ کوریئر آیا ہے علی بی بی کے لیے۔ ابتہاج نے مسکراتے ہوئے کوریئر لے لیا اور ٹکٹ دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ یہ کوریئر بیرون ملک سے آیا تھا۔ ابتہاج نے بھیجنے والے کا نام دیکھا تو مسکرا اٹھا۔ وہ کوریئر سالار کی طرف سے تھا۔ ابتہاج نے مسکراتے ہوئے وہ کوریئر کھولا اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کوریئر میں آلین اور سالار کی تصویریں تھیں، جس میں سالار آلین کو گلے لگائے ہوئے تھا۔ کسی جگہ سالار آلین کی قسم کی تھی۔ ساتھ میں ایک خط تھا جسے ابتہاج نے کانپتے ہاتھوں سے کھولا تھا۔ ڈیئر علی، ترکی میں ہماری ملاقات کے کچھ حسین لمحات قید کیے تھے، سوچا تمہیں بھی بھیج دوں، بعد میں کبھی موقع ملے نہ ملے۔ تھینک یو سو مچ علی
فار سچ اے سویٹ مومنٹ، ابتہاج شاہ نے غصے سے اس خط کو اپنی مٹھی میں دبایا اور جیب سے لیٹر نکال کر ان تصویروں کو آنکھ کی نظر کر دیا۔ میں تمہاری اور اپنے بیچ آنے والی ہر چیز، ہر شخص کو تباہ و برباد کر دوں گا آلین۔ ابتہاج شاہ، ایک غصہ اس کی آنکھوں سے آیا تھا، یوں جیسے وہ سب کو آگ لگا دے گا۔ وہ آلین اور سالار کی ایک قربت کڑوے گھونٹ کی طرح پی گیا، مگر اس کا دماغ بار بار اسے وہ منظر یاد دلاتا رہا۔ وہ خود پر بمشکل قابو پاتے آلین سے ملے بغیر چلا گیا۔ ابتہاج جب خاموش رہنے لگا تھا، اس نے شاہ حویلی کے بجائے اپنے اپارٹمنٹ رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار خود کو یہ باور کرواتا رہا کہ اس کی آلین اس کے ساتھ فیئر ہے، وہ خط و تصویریں سب جھوٹ ہے۔ وہ آلین کی کال تک ریسیو نہیں کرتا تھا۔ آلین کو اس کے رویے کی تبدیلی کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ ابتہاج سے ملنے آفس آئی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوتی اس کے اپارٹمنٹ گئی، جہاں ابتہاج کے ملازم نے اس کی موجودگی کی خبر دی۔ آلین اس کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں وہ اندھیرا کیے اسی چیئر پر بیٹھا سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا۔ آلین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر آئی۔ موبائل کے ٹارچ سے اس نے سوئچ بورڈ کھنگالا اور سامنے ہی ابتہاج کو ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ابتہاج شاہ بلیک جینز پر وائٹ رف شرٹ پہنے، جس کے اوپری 3 بٹن کھلے تھے۔ اس کے سینے کے بال واضح نظر آ رہے تھے، آستینے کونیوں تک مڑے۔ وہ رف الیا میں بھی آلین کو دنیا کا حسین مرد لگا تھا۔ آلین بھاگتے ہوئے اس کے سامنے زمین پر بیٹھی۔ ابتہاج شاہ آلین کو ایک نظر دیکھنے کے بعد مکمل طور پر نظر انداز کر چکا تھا۔ شاہ سائیں، آلین نے محبت سے اسے پکارا۔ ابتہاج جو کہ سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکتے دوسرا سلگانے لگا تھا، آلین نے اس کے لبوں سے سگریٹ نکال کر پھینک دی۔ ابتہاج نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آلین؟ ابتہاج نے آلین سے سوال کیا، جب آلین نے آگے بڑھتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے لب بند کر چکی تھی۔ آلین ابتہاج کے لب چومنے میں مصروف تھی۔ اس کے عمل میں شدت تھی، جسے ابتہاج شاہ نے بھی محسوس کیا۔ آلین کافی دیر بعد ابتہاج سے الگ ہوئی اور مخمور نظروں سے اسے دیکھتے بولی، جب ان لبوں کا جام تمہیں میسر ہے تو تم سگریٹ کیوں پیتے ہو شاہ سائیں؟ ابتہاج آلین بات اگنور کرتے اٹھا اور کھڑکی کی جانب بڑھا۔ آلین کو اس کی خاموشی مار رہی تھی اور ابتہاج کو بے وفائی۔ دونوں ایک دوسرے کی کیفیت سے یکسر انجان اپنے اپنے دکھ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ آلین ہمت نہ ہارتے ہوئے ابتہاج کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی، شاہ سائیں، کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ پلیز مجھے ڈانٹے، مجھے مارے، مگر مجھ سے یوں ناراضگی مت دکھائیں۔ مجھے آپ کی خاموشی مار دے گی پلیز۔ آلین ایک دم رونے لگی جب ابتہاج نے پیچھے کرتے اسے سینے میں بیچ دیا۔ آلی، پلیز مرنے کی بات مت کرنا، میں تمہارے بنا نہیں جی پاؤں گا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آلی، پلیز ڈونٹ لیو می الون۔ ابتہاج شاہ نے اپنا ناک آلین کے ناک پر ٹکایا اور اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے بولا۔ آلین نے ابتہاج کی طرف دیکھتے کہا، شاہ، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں جدا کر سکتی۔ آلین کے لہجے میں یقین بول رہا تھا اور قسمت اس یقین پر مسکرائی۔ ابتہاج نے آگے بڑھتے آلین کو کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے لبوں کو چومتے بیڈ پر لے گیا۔ ایک بار پھر دونوں ایک دوسرے کی ذات میں گم اپنے لیے سکون تلاش کر چکے تھے۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ کتنا باعث سکون ہے، اس بات کا اندازہ ابتہاج شاہ کو ہو چکا تھا۔ وہ اپنی تمام فکروں کو بھول کر اپنی بیوی کی ذات سے سکون حاصل کر چکا تھا، جبکہ ایک قیامت آلین کی منتظر تھی جو اس کی اور ابتہاج کے رشتے کو، ان کی محبت کو دیمک کی طرح کھانے والی تھی۔ شاہ کیا سوچ رہے ہیں؟ آلین جو ابتہاج کے کاندھے پر سر ٹکائے اس کے سینے کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، ابتہاج کی خاموشی پر اس سے استفسار کیا۔ آلی، میں ہماری بیٹی کو ایکٹریس نہیں بننے دوں گا، میں اس کو دنیا کی گندی نظروں سے چھپا کر رکھوں گا، تم دیکھنا میری بیٹی کا نصیب بہت بلند ہوگا۔ ابتہاج شاہ اپنی روح میں بول رہا تھا اور آلین کی آنی سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ، اگر ہمارا بیٹا ہوا تو؟ آلین اور ابتہاج کا دلچسپ کام اپنا فیوچر پلان کرنا تھا۔ آلی، مجھے پتہ ہے میری بیٹی ہوگی، بالکل تمہاری طرح خوبصورت۔ ابتہاج کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے محبت تھی۔ میرا بیٹا ہوگا آپ کی طرح ہاٹ، آلین نے ابتہاج کو آنکھ دکھاتے کہا۔ اس کی بات پر ابتہاج کا کہا گونجا، سیریسلی میرے جتنا ہاٹ نہیں ہو سکتا وہ آلین۔ ابتہاج نے آلین کی طرف فخریہ انداز میں دیکھتے کہا، جی نہیں، وہ آپ کی طرح ہی ہوگا، آلین نے ضدی انداز میں کہا۔ ابتہاج شاہ میچ لیس انسان ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے آلی، ابتہاج نے محبت سے آلی کو دیکھتے کہا۔ آلی بھی مسکرا اٹھی۔
دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کتنی ہی دیر اپنے مستقبل کے حسین خواب دیکھتے رہے۔ سائمہ اور واسق کا بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ ہو بہو ابتہاج کے کاربن کا بھی تھا۔ آلین اس معصوم بچے کو دیکھ کر خوشی سے اسے گود میں لیے بیٹھی تھی جب ذابق منہ بسورتا اس سے بچے کو چھیننے لگا تھا۔ زاوی سائیں، واٹ از دس بیہیویئر؟ آلین نے ذابق کی جانب حیرت سے دیکھتے سوال کیا۔ یو آر مائن، دس پلیس از مائن، وہ آلین کی گود کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ ابتہاج شاہ نے آلین کی گود سے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ واقعی ابتہاج شاہ کی طرح تھا، پیارا اور کیوٹ۔ ابتہاج بے ساختہ اس کے گال پر جھکا۔ اماں سائیں، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ واسق شاہ نے پیار سے سائمہ کی طرف دیکھتے اماں سائیں سے پوچھا۔ عزائم واسق شاہ، ابتہاج شاہ نے اماں سائیں سے پہلے واسق کے سوال کا جواب دیا۔ عزائم بہت پیارا نام ہے، سب سے پہلے آلین کی چہکتی آواز آئی، جسے سن کر ذابق نے منہ بسورتے کہا۔ ذابق زیادہ پیارا نام ہے۔ ذابق کے لہجے میں جیلسی کا عنصر تھا جسے آلین نے محسوس کیا۔ وہ ذابق کو لے کر اسپتال کے روم سے باہر نکلی اور اب ایک بینچ پر بیٹھی ذابق کو سمجھانے لگی۔ زاوی سائیں، یہ کیا بیہیویئر ہے؟ آپ اس بیبی کو دیکھ کر اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ آلین نے اسے سمجھاتے کہا۔ آپ عزائم سے زیادہ پیار کرنے لگی ہیں، ذابق نے روتے ہوئے کہا، جس پر آلین کے دل کو ایک ٹھوکا لگا۔ وہ ذابق کو گلے لگاتے بولی، آنے اس دنیا میں چاچو کے بعد سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہیں زاوی سائیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ بات کبھی مت بھولنا، آپ آنے کے جینے کی وجہ ہو۔ آنے کا سب کچھ ابتہاج شاہ کے بعد ذابق حیدر ہے۔ یہ کہتے ہی وہ رو پڑی اور ابتہاج شاہ دیوار سے ٹیک لگائے ان دونوں کو دیکھتے بولا، ابھی سے چھوٹے سائیں کی جیلسی پیک پر ہے، جب انود آئیں گی تو ہم کے لاڈلے چمچے نے پتہ نہیں کیا کارنامے کرنے ہیں۔ ابتہاج شاہ نے آلین کو چھیڑتے کہا۔ یہ انود کون ہے؟ ذابق نے پہلے سوال کیا۔ انود، میری بیٹی، ابتہاج کے لب آہستہ سے ہلے، جن کو سوائے آلین کے کوئی نہ سن سکا۔ آج شاہ حویلی میں خوب رونق لگی تھی، تمام ملازم بھاگ دوڑ کر کام کر رہے تھے کیونکہ اس گھر کے دوسرے پوتے عزائم واسق شاہ کا عقیقہ تھا۔ ابتہاج ہر وقت اس بچے کو گود میں لیے بیٹھا رہتا تھا، اماں سائیں نے اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتی تھی۔ شام کے وقت تمام مہمانوں نے آنا شروع کیا۔ آلین کی آنی ریڈ ڈریس میں بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ذابق اور سائمہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ جب سائمہ نے اسے عزائم کا فیڈر لانے کو کہا تو آلین سر ہلاتی سائمہ کے کمرے میں گئی۔ جب واسق شاہ کو شرٹ لیس دیکھ کر وہ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ارے آلی، تم کچھ چاہیے تھا؟ واسق شاہ نے آلی کو ڈریسنگ مرر سے دیکھتے استفسار کیا۔ ہاں، وہ مجھے عزائم کا فیڈر لینا تھا، آلین نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اوہ صحیح ہے، سائڈ ٹیبل پر پڑا ہے، واسق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا جب آلین اس کے پاس سے گزرتی فیڈر اٹھانے لگی۔ آلین جیسے ہی فیڈر اٹھا کر مڑی، کسی چیز سے ٹکر لگنے سے وہ گرنے لگی جب واسق نے اس کو آگے بڑھتے تھام لیا۔ واسق نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سہارا دیا جب آلی کا پاؤں ایک بار پھر فرش پر گرے، آئل پر سلپ ہوا اور وہ بیڈ پر جا گری۔ واسق بھی بیلنس قائم نہ رکھ سکا اور آلین کے اوپر جا گرا۔ زامیہ، جو کہ ابتہاج کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، وہ ان دونوں کو دیکھتی اپنے شیطانی دماغ کا استعمال کرتی چیخنا شروع ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اتنا بڑا گناہ! زامیہ شاہ چیخ رہی تھی۔ ابتہاج، جو اس طرف کال سننے کی نیت سے آیا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر شاکڈ ہو گیا۔ اس کی محبت اس کے بھائی کے بیڈ پر اس کے بھائی کے نیچے لیٹی تھی۔ یہ منظر ابتہاج شاہ کے دل کی دنیا تہہ و بالا کر چکا تھا۔ وہ اسٹل سا کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جب سب لوگ زامیہ کی چیخو پکار پر کمرے کی طرف آئے۔ تب تک آلین اور واسق خود کو سنبھالتے اٹھے۔ کیا ہوا زامیہ، تم شور کیوں کر رہی ہو؟ حیدر شاہ نے سوال کیا۔ حیدر بھائی، یہ واسق اور آلین کمرے میں بدکاری کر رہے تھے۔ اف خدا، میرا تو دل کانپ رہا ہے، ایسے بدکار لوگ اپنے ہی بھائی کی بیوی کے ساتھ بدکاری۔ زامیہ شاہ بول رہی تھی جب واسق شاہ اس الزام پر چیخ اٹھے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم زامیہ؟ اماں سائیں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کچھ بھی بکواس کر رہی ہے۔ آپ جانتی ہیں میں سائمہ سے محبت کرتا ہوں۔ واسق شاہ کی بات ٹوکتے ہوئے سائمہ کے والد بولے۔ محبت تو یہ ایکٹریس بھی تمہارے بھائی سے کرتی ہے، مگر منہ ہر لڑکے کے ساتھ کالا کرتی آئی ہے۔ یہ جسم کی ہوس ہے، یہ لڑکی محبت کسی سے کرتی، نکاح کسی سے کرتی، مگر اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنے ہی شوہر کے بھائی کے بستر کو گرم کر رہی ہے۔ سائمہ کے والد بے دردی سے بول رہے تھے۔
جبکہ علین کی نظریں ابتہاج کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جو بے یقین سا کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ علین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ابتہاج کی طرف بڑھی اور اس کے گال پر ہاتھ رکھتی اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ شاہ میرا یقین کرو، یہ سب جھوٹ ہے۔ تم تو جانتے ہو نا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی، علین نے ابتہاج کو یقین دلاتے کہا۔ ابتہاج نے اپنے گال سے علین کا ہاتھ ہٹایا اور بے یقین سے اسے دیکھنے لگی۔ اماں سائیں میرا یقین کریں، یہ سب جھوٹ ہے۔ واثق شاہ کی حالت بھی کم و بیش ایسی ہی تھی، اسے اپنے لاڈلے بھائی کی بیوی کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ یہ بات واثق شاہ کے حواس سلپ کر چکی تھی۔ علین کے آنے کے گھر کے افراد خاموش تماشائی بنے تھے، وہ سب شاک تھے جب علین کی آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی۔ شاہ سائیں میں فقط آپ سے محبت کرتی ہوں، میرے جسم پر، میری روح پر، میرے دل پر فقط آپ کا حق ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، میں بے قصور ہوں، علین نے روتے ہوئے کہا۔ جب اماں سائیں نے سب کی طرف دیکھتے اپنا فیصلہ سنایا، اگر تم سچی ہو تو قرآن پر ہاتھ رکھو گی، تب ہی ہم مانیں گے۔ اماں سائیں نے حکم دیا۔ ابتہاج ان کی بات سنتے پہلی بار گویا ہوا۔ اماں سائیں، علین قرآن پر ہاتھ نہیں رکھے گی۔ اس مقدس کتاب کو قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ تلاوت کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ میں علین کو اس کی تمام خامی سمیت قبول کر چکا ہوں، پلیز اب اس ٹاپک کو کلوز کریں۔ ابتہاج شاہ کی بات پر علین نے سر اٹھایا اور اسے مشکور نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب وہ اسے اگنور کرتا، علین کے والد سے مخاطب ہوا۔ میں 2 دن بعد بارات لے کر آؤں گا۔ ابتہاج شاہ کی بات سن کر انہوں نے سر ہلایا اور غصے سے علین کا ہاتھ تھامتے وہاں سے اسے لے کر چلے گئے۔ گھر آتے ہی علین کے بابا نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم اتنی گندی حرکت کر سکتی ہو، مجھے تم سے امید نہیں تھی علی، اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ علین کو کمرے میں قید کر چکے تھے۔ دوسری جانب اماں سائیں نے واثق شاہ کو گھر سے ذلیل کر کے نکال دیا، انہیں ایک بار بھی صفائی کا موقع نہ دے گیا۔ واثق کی بیوی سائمہ نے علین اور واثق کی صفائی پیش کی، مگر اس کے باوجود کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ واثق شاہ، سائمہ ملک اور ان کے 7 دن کے بیٹے عزائم شاہ کو حویلی سے دھکے مار کر نکالا گیا۔ زامیہ شاہ، جو علین کا کردار مشکوک کرنے کے بعد بھی اسے ابتہاج سے الگ نہ کر سکنے پر پچھتاپ کھا کر رہ گئی، وہ اپنے کمرے میں آتے ہی ہر چیز کو توڑ پھوڑ چکی تھی۔ جب اس کے والد نے کمرے میں آتے اسے سہارا دیا اور اس اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرائی، وہ دونوں باپ بیٹی ایک اور پلان تیار کر چکے تھے جو علین اور ابتہاج کے رشتے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا تھا۔ ابتہاج اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا آج ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج جو ہوگا اس پر وہ بہت پریشان تھا۔ اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا، جبکہ دماغ بار بار اس کو اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کا دماغ بار بار اس منظر کو یاد کرتا تھا۔ علین نے جب اللہ کو گواہ بنایا تو ابتہاج نے اس کی گواہی پر ایمان لاتے اس پر اعتبار کیا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس سے عشق کے مراحل طے کر چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ علین کو یہاں سے بہت دور لے جائے گا۔ وہ تمام منفی خیالات جھڑکتا اپنی شادی کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ آج ابتہاج اور علین کی رخصتی ہونا تھی۔ حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے تمام رسمیں کینسل کر دی گئی تھیں۔ اس نے ہر چیز اپنی پسند سے علین کے لیے خریدی۔ اماں سائیں نے کی شادی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ علین پر اب اعتبار کرنا بے وقوفی گردانتی تھیں۔ حیدر شاہ نے اماں سائیں کے فیصلے کے خلاف جاتے ابتہاج کا ساتھ دیا تو اماں سائیں کو بھی چاروں ناچار بارات لے کر جانا پڑا۔ بارات کیانی مینشن پہنچ چکی تھی۔ کیانی مینشن کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آخرکار علین کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے تھا۔ اس کے والد کے ہائی پروفائل سٹیٹس کی وجہ سے میڈیا بھی اس شادی کو ہائی لائٹ کرنے آیا تھا۔ دوسری جانب علین کیانی، جو کہ پارلر جا رہی تھی، علین جو کہ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان نہ تھا۔ ابتہاج نے اسے یقین کی مہر سونپی تھی، مگر ایک خوف علین کے چہرے کی رونق چھین چکا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب ان کی گاڑی کو بیچ راستے میں روک لیا گیا۔ علین سوچوں سے باہر نکلتی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں تھی جب کچھ لوگ اس کی گاڑی میں موجود ڈرائیور اور گارڈ کو خوب زد و کوب کرنے لگے۔ علین کے چہرے پر خوف تھا، وہ بھاگنا چاہتی تھی جب کسی نے اس کو پیچھے سے دبوچا اور کھینچتے ہوئے اسے گاڑی سے نکال کر دوسری گاڑی میں پھینکا۔ علین مدد کے لیے پکارتی رہی مگر کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ابتہاج شاہ کے جو کہ اسٹیج پر بیٹھا علین کا منتظر تھا، بار بار اپنی نظر رسٹ واچ پر ڈالے ایک خوبصورت مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے ہوئے تھا۔ تمام مہمان جمع ہو چکے تھے۔ جب علین کے بابا پریشان حال اندر پہنچے، ان کے چہرے کا رنگ فاق ہو چکا تھا۔
کیا بات ہے انکل؟ ابتحاج شاہ اسٹیج سے اٹھتے ان کے پاس آیا اور سوال کیا۔ ابتحاج شاہ وہ آلین، وہ کانپتے ہوئے بولے۔ کیا ہوا آلین کو؟ کیانی صاحب ابتحاج سے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ آلین پالا نہیں پہنچی، وہ ہمارے منہ پر کالک مل کر بھاگ گئی۔ آلین کے چچا کے الفاظ ابتحاج شاہ پر قیامت بن کر ٹوٹے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، آلین مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ ابتحاج شاہ دیوانوں کی طرح ان سے پوچھ رہا تھا، اس کے حواس کام کرنا بند ہو چکے تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اماں سائیں کیانی صاحب کو باتیں سنا کر بارات واپس لے جا چکی تھی۔ شام تک یہ خبر پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ کیانی صاحب کے مخالفین نے اس خبر کو اپنے مفاد کی خاطر خوب اچھالا۔ دوسری طرف ابتحاج شاہ سیدھا کمرے میں پہنچا۔ اس کمرے کو اس نے خود سجایا تھا، اس نے تمام ڈیکوریشن علی کی پسند کے مطابق کی تھی، مگر اس کی علی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اسے رسوا کیا تھا، وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ ابتحاج شاہ کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے غصے میں سارے کمرے کی ڈیکوریشن اکاڑ پھینکی۔ ایک جنون، ایک غصہ تھا اس کے اندر، وہ ساری دنیا کو آگ لگا دینا چاہتا تھا۔ اماں سائیں نے آگے بڑھتے اسے ہمت دی، مگر ابتحاج شاہ تو ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں نے ہر قدم پر اسے پروٹیکٹ کیا، اس نے سالار کے ساتھ افیئر چلایا، میں نے معاف کر دیا، اس نے میرے بھائی کے ساتھ تعلق بنایا، میں نے پھر بھی اسے اپنا لیا، وہ مجھ سے شادی کے دن چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں سائیں وہ میری محبت کے مجرم نکلی، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابتحاج شاہ رو رہا تھا، وہ خود کو بے دردی سے نوچ رہا تھا۔ اس رات پہلی بار ابتحاج شاہ نے شراب جیسی حرام چیز کو منہ لگایا تھا۔ دوسری جانب آلین کیانی کو اغوا کر کے ایک کوٹھے پر لایا گیا تھا، جہاں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ وہ التجا کرتی رہی کہ اسے یہاں سے نکالا جائے، مگر اس پر کسی کو رحم نہ آیا۔ 2 دن تک آلین کو اس کوٹھے میں رکھا گیا، اس پر تشدد کیا گیا۔ دوسری جانب آلین کے بابا اسے ڈھونڈنے کے لیے پولیس کو حرکت میں لا چکے تھے، مگر آلین کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کے بابا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹی کسی کوٹھے میں دن رات تشدد کا نشانہ بنائی جاتی ہے۔